مولانا فضل الرحمان نے کل پشاور میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی موجودہ صورتحال پر کئی اہم باتیں کی۔ اگر ان کے خطاب کو صرف چند جملوں میں کاٹ کر پیش کیا جائے تو بظاہر یہ اسٹیبلشمنٹ ریاست مخالف بیان محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اگر پوری گفتگو کو شروع سے آخر تک عقل سلیم کے ساتھ سنا جائے تو ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ مولانا نے پاکستان کے اندرونی بحران، خارجہ پالیسی، افغانستان، بلوچستان، کشمیر اور ریاستی طرز حکمرانی جیسے معاملات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ مولانا نے خاص طور پر صوبوں اور وسائل کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بعض فیصلوں کے پیچھے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کی سوچ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے منصب اور اس کے حدود کے حوالے سے مزید رہنمائی لینی چاہیے۔ وزیر اعظم کو بھی انہوں نے ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا جس کے پاس عملی طور پر اختیارات بہت محدود ہے۔ بظاہر یہ سخت جملے ہیں، لیکن اگر انہیں پورے کانٹیکسٹ، بیک گراؤنڈ، سچویشن، پولیٹیکل سسٹم اور زمینی حقائق کے ساتھ دیکھا جائے تو مولانا دراصل پاکستان میں طاقت کے اصل مراکز اور فیصلہ سازی کے طریقہ کار پر سوال اٹھا رہے تھے۔ مولانا کی گفتگو کا سب سے اہم حصہ وہ تھا جہاں انہوں نے ہاٹ اسٹیٹ، سیکیورٹی اپروچ، پالیسی، مینجمنٹ اور اسٹریٹجی کے ذریعے موجودہ حالات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پس منظر میں یہ بحث موجود ہے کہ پاکستان میں ریاستی معاملات کو زیادہ سخت انداز میں چلانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا کا بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا طاقت اور سختی ہر مسئلے کا مستقل حل بن سکتی ہے؟ افغانستان کے ساتھ تعلقات، بلوچستان کی صورتحال اور کشمیر میں جاری بے چینی کو سامنے رکھیے تو ان کے مطابق صرف طاقت کے استعمال سے ہر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سختی بعض حالات میں وقتی طور پر مؤثر ہو سکتی ہے، لیکن ہر جگہ، ہر وقت اور ہر شخص کے لیے یہ فارمولہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے مولانا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مشاورت کی اہمیت بیان کی اور غزوہ احد کا حوالہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر۔ اکثریت کی رائے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی تھی، چنانچہ اس مشورے کو قبول کیا گیا۔ اس واقعے کا بنیادی سبق یہ ہے کہ مشاورت صرف عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیادت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ فیصلہ غلط بھی ہو جائے تو اس سے مشاورت کی اہمیت ختم نہیں ہوتی۔ ریاستی معاملات میں اگر تمام فیصلے ایک فرد یا ایک محدود حلقے تک محدود ہو جائے اور تجربہ رکھنے والوں کو مسلسل نظر انداز کیا جائے تو اس کے نتائج ملک کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح مولانا نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے مفہوم کی طرف اشارہ کیا، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ یہاں مولانا کا اصل نقطہ یہ تھا کہ قیادت میں طاقت کے ساتھ نرمی، حکمت، برداشت اور مشاورت بھی ضروری ہے۔ ریاست کو نہ ہر وقت انتہائی سخت ہونا چاہیے اور نہ ہر معاملے میں غیر ضروری نرمی اختیار کرنی چاہیے، بلکہ بیلنس، ماڈریشن، ڈائیلاگ، ٹرسٹ اور کوآپریشن کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے خیال میں مولانا
کہ اس خطاب کو صرف حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سیاسی بیان سمجھنا اس کی اصل اہمیت کو محدود کر دے گا۔ مولانا نہ صرف پاکستان کی اندرونی سیاست کو طویل عرصے سے سمجھتے ہیں بلکہ افغانستان خطے اور پاکستان کی جغرافیائی سیاست کے حوالے سے بھی ان کا تجربہ اہم ہے۔ اسی لیے ان کی گفتگو میں بعض ایسے انسائٹس، آبزرویشن، انالیسس، پریڈکشن اور ریجنل ڈائنامکس موجود ہے جن پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اصل سوال یہ ہے کہ ان کی تنقید میں کتنی باتیں زمینی حقیقت سے مطابقت رکھتی ہے۔ اگر پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالنا ہے تو صرف طاقت، دباؤ اور انتظامی فیصلے کافی نہیں ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں، پارلیمنٹ، ریاستی اداروں، تجربہ کار لوگوں اور عوام کے درمیان اعتماد اور مشاورت کا ایک مؤثر نظام بنانا ہوگا، کیونکہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ریاستیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت، مشاورت، انصاف اور درست فیصلوں سے بھی مضبوط ہوتی ہے۔